سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گرے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا تھا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہے کا استعمال بھی صرف تلوار اور ڈھال کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن مجید کی 57ویں سورہ کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورہ موجود ہے، اور اسی سورہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے جو اس کے آخری پیغمبر پر نازل ہوا، جو امی کہلائے۔ سورہ حدید کی ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے ارد گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی بڑی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، اور سورہ الحدید کا نمبر بھی 57 ہے، یعنی سورہ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان میں ہے۔ یعنی اللہ نے اس سورہ کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوہے کے بارے میں انتہائی دلچسپ ہیں۔ مثلاً ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ یعنی انر کور میں پایا جاتا ہے۔ انر کور 80% لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی اس تہہ یعنی انر کور کی پیمائش یعنی موٹائی 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورہ حدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 ہے۔ سورہ حدید قرآن مجید کی 57ویں سورہ ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت بھی 5700 کیلون یعنی 5427 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ ایک ستارہ کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارہ کے مرکز میں فیوژن ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر بیلیم بناتی ہے۔ جب کسی ستارے کے تمام ہائیڈروجن ختم ہو جائے تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتا ہے، اور ہیلیم کے آئٹم فیوزی ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے اور پھر آخر میں لوہا بناتے ہیں۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ زمین پر موجود لوہا کس مرے ہوئے ستارے سے آیا، جس کو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیا کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن مجید ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔